ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو حدیث قصہ کی اپنی فضیلت اور کرامت کا واقعہ ہے. یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ حدیث قصہ ایسا نہیں ہے کہ صرف شیعوں کے لیے، ایسا نہیں ہے کہ صرف شیعوں اور سنیوں کے لیے، ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کے لیے، بلکہ اگر کوئی مسلمان نہ ہو لیکن حدیث قصہ کی تلاوت کرے تو اسے بھی اس کا فائدہ میسر آئے گا. تو یہ واقعہ ہے ایک ایسے عیسائی کا کہ جو اپنے ملک میں رہتا ہے اور وہاں پر وہ ایسا شدید مریض ہوا، ہیلتھی ہے، صحت مند ہے، اور اچانک سے اس کا وزن گرنا شروع ہوا. بہت تیزی کے ساتھ، بہت ریپڈلی اس نے اپنا وزن، ویٹ لوز کرنا شروع کر دیا. اور جب ڈاکٹر کے پاس گیا، پہلے تو کچھ عرصے تک اس بات کا خیال نہیں کیا، اس کو اگنور کرتا رہا، یہاں تک کہ جب ڈاکٹر کو دکھلایا تو ڈاکٹر نے کہا کہ تمہیں شوگر کی بیماری ہے، ڈائبٹیز کے مریض ہو گئے. اور اب یہ ڈائبٹیز اور یہ شوگر تمہارے آرگنز کو، تمہارے بدن کے جسم کے اعضاء کو کھا رہے ہیں. اچھا، اب دونوں ہی چیزیں اپنی جگہ پہ، چاہے کثرت کے ساتھ میٹھا ہو یا پھر کثرت کے ساتھ نمکین چیزیں ہوں. مطلب کیا؟ نہ میٹھے کا افراط نہ نمک کی تفریط. چلیں اور بات کو واضح کرتا ہوں. میں ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں، یہاں رک کر ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں. وہ پیغام یہ کہ بات یاد رکھیے گا، کسی بھی چیز کی زیادتی، حد سے زیادہ بڑھانا وہ نقصان دیتی ہے، چاہے وہ عبادتیں ہی کیوں نہ ہو. اگر حد سے زیادہ انسان عبادت کر رہا ہے تو وہ جب حد سے زیادہ عبادت کرے گا تو جو اس کے آس پاس کے انسان ہیں ان کا حق تلف ہوگا. مثال، ایک شخص ہمیشہ مصلی پہ بیٹھا رہے تو جو اس کی زوجہ ہے اس کا حق تلف ہوگا، اس کی اولاد ہے اس کا حق تلف ہوگا، اگر اس کے ماں باپ ہیں ان کا حق تلف ہوگا. یہ جو ہمارا معاشرہ، یہ جو زندگی اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، یہ زندگی جو پروردگار عالم نے عطا کی ہے، اسے بیلنس گزارنے کا حکم دیا. یہ بات یاد رکھیے گا، نہ افراط سے کام لینا ہے نہ تفریط سے. وہ شخص جو بالکل سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے دنیا کے پیچھے چلے جا رہا ہے، اس سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اپنی لائف کو بیلنس کرو. اور جو اپنے اہل و عیال اور جو حقوق و لباد ہیں انہیں چھوڑ کر صرف اور صرف عبادتوں کی طرف چلتا چلا جا رہا ہے، وہ تقوی نہیں ہے. اس لیے کہ تقوی وہ ہے کہ انسان اتنا کرے جتنا مانگا گیا، اور اس کے اندر پھر اور بڑھانا چاہ رہا ہے تو جیسے جیسے اس کے لیے مناسب ہے، جیسے جیسے اس کے لیے پاسبلٹی ہے، جیسے جیسے اس کے دامن میں گنجائش ہے، وہ یہ کرے کہ مستحبات کو انجام دے، ایک واجب چھوٹے نہ، ایک حرام انجام نہ پائے. اور پھر شروع یہ ہو جائے کہ بات حرام کاموں کو ترک کرنے سے بڑھ کر مکروہ کام کو بھی ترک کرنے کا انسان بہتری جتنا ممکن ہو، اور پھر مستحبات کی طرف چلے، ہر چیز کو بیلنس رکھتے ہوئے. یہ شخص مریض ہوا اور ڈاکٹروں نے کہا کہ اب یہ علاج اس طرح سے ہے، لیکن اب تمہاری حالت خراب ہو گئی ہے. یہ ایک دن اپنا اس کا ایک دوست تھا کہ جو اہل بیت کا ماننے والا تھا، چاہنے والا تھا، وہ اسے مجلس کے اندر لے کر گیا. اور جب وہ مجلس کی ابتدا کے اندر ہی پہنچ گئے، بالکل مجلس کے سٹارٹ کے اندر ہی یہ افراد پہنچ گئے. وہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والا اس کا دوست اور دوسرا اس کا دوست، دونوں یہ لوگ پہنچ گئے کہاں؟ مجلس کے اندر حدیث قصہ کی تلاوت ہو رہی تھی. اور کہتا ہے حدیث قصہ ختم ہو گئی، مجلس ختم ہو گئی، ماتم ختم ہو گیا، زیارت پڑھ لی. جب واپس آ رہے تھے امام بارگاہ سے نکل کر، حسینیہ سے نکل کر باہر آ رہے تھے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو شروع میں پڑھا جا رہا تھا یہ کیا تھا؟ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہوں کہ کوئی کچھ سمجھے نہ سمجھے، اتنا تو سمجھ سکتا ہے تحت القصہ ہو رہا ہے، یہ تو سمجھے گا.
تو اس نے پوچھا یہ کیا تھا؟ میں سن رہا تھا، مجھے میری روح کو تسکین مل رہی تھی. کہا یہ حدیث قصہ ہے. کیا ہے یہ حدیث قصہ؟ اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے؟ بتلایا اس کو کہ ترجمہ یہ. اور اہل بیت اطہار کا تعارف پھر اس نے پوچھا. جیسے آپ نے اسے بتایا حدیث قصہ کیا ہے، تو بتلانے پر سوال پیدا ہوا کہ چادر کے نیچے کون تھے جو جمع ہوئے تھے، ان کا سٹیٹس کیا ہے، وہ ہائیلی ایلیویٹڈ جو پرسنالٹیز ہیں وہ کیا فضیلت رکھتی، کیا خصوصیتیں ان کی، کیا کیا انہوں نے. تو پھر بتانا شروع ہوا. یہ کب ہوا؟ جب آپ کسی اپنے دوست کو یہ سوچے بغیر کہ کس مسلک سے ہے امام بارگاہ لے کر آئے. حسین ابن علی کا دسترخوان کرم ہے یہ امام بارگاہ. فرش عزا مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی مہمان نوازی کا وہ مہمان خانہ ہے کہ جہاں پہ دنیا کے ہر شخص کو استقبال کیا جاتا ہے، ریسیو کیا جاتا ہے. کیا ہوا؟ اس نے حدیث کے ساتھ سننی شروع کی. پڑھ نہیں رہا، سن رہا ہے گھر میں. ریگولر چیک اپ کا وقت آیا. جب وہ اپنے ڈاکٹر کے پاس گیا تقریباً 3 ہفتے کے بعد، اس کا ڈاکٹر کہتا ہے کہ میرے پاس آپ چیک اپ کروانے کے لیے آئے ہیں، میں آپ کا ایک ٹیسٹ کروں گا. ٹیسٹ کیا، ٹیسٹ کا رزلٹ آیا. اب وہ پریشان ڈاکٹر کو آ کے بات بتانے میں دیر لگ رہی ہے، تاخیر ہو رہی ہے. ڈاکٹر کہہ رہا ہے، یہ دوست کہہ رہا ہے، یہ جو کرسچن دوست تھا وہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں آج ڈاکٹر کو ہوا کیا ہے، یہ آ کے مجھ سے مل کیوں نہیں رہا، کوئی پریشان کوئی بات تو نہیں ہے. کہا کہ نام تمہارا لکھا ہے، جو بلڈ سیمپل تھا وہ تمہارا تھا، جو رزلٹ آیا ہے مجھے اس پہ یقین نہیں ہو رہا. میں یہ تحقیق کروا رہا ہوں کہ کہیں یہ جو لیب ٹیسٹ کی رپورٹس ہیں یہ تمہارے سیمپل کو کسی اور کے سیمپل کے ساتھ مکس نہ کر دیا ہو. کہا کیوں، کیا مسئلہ ہے؟ بولا تمہاری شوگر کی نیگیٹو کی رپورٹ آئی ہے. بولا شوگر نو مور ایگزسٹ ان یور باڈی. وہ جو ایکسس شوگر ہوتی ہے بلڈ شوگر کے اندر، جو پراپر بیلنس اس کا اماؤنٹ ہوتا ہے، اس پر آ کے رک گئی. یہ کس کی بات ہے؟ یہ اس کی بات ہے ایک جس کا ہمارے مسلک سے نہیں، مذہب سے بھی تعلق نہیں. اور دوسرا حدیث قصہ پڑھنا تو ابھی باقی ہے، وہ تو سن ہی رہا تھا. یہ ہے تاثیر حدیث قصہ کی. یہ ہے تاثیر حدیث قصہ کی کہ اگر کوئی شخص فقط و فقط حدیث قصہ کی سماعت بھی کر رہا ہے تو یہ غفلت نہ کرے کہ میرا وقت ضائع ہو رہا ہے، دراصل اس کے ایمان کے نور میں اضافہ ہو رہا ہے. میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ نام ہے حدیث قصہ کے اندر، کچھ نہ ہوتا، صرف وہ نام ہی ہوتے، اسامی گرامی قدر علیہ الصلوۃ والسلام، ائمہ اطہار علیہ السلام کے، تو بھی بہت بڑی بات ہے.